اب میں خدا کے خادم پاسٹر جسٹن جاوید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور خداوند کا زندہ بابرکت کلام اس کلیسیا تک ہم سب تک پہنچائے جو وہ دور دراز سے ہمارے لیے لے کر آئے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو اس وقت کے لیے کہ ہم خیریت سے پہنچے۔ اچھا ہوا ہم لیٹ ہوئے، ورنہ کافی استقبال ہونا تھا۔ رات جس چرچ میں تھے وہاں پونا گھنٹہ استقبال ہوتا رہا، پونا گھنٹہ۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں ان رسموں کو ختم کرنا ہے۔ جس یسوع مسیح ناصری فرماتے ہیں کلام مقدس کے اندر، اے باپ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا میں نے تمام کر کے زمین پر تیرے نام کو جلا دیا ہے۔ کیا کر کے؟ کیا کر کے؟ کام پورا کر کے۔ تو ہمیں اس کے کام کو پورا کر کے جلا دینا ہے۔ ہم اکثر ہار پہنا کر تالیاں بجا کر جلا دیتے ہیں، ہمیں کام کر کے دینا ہے۔ تو کام یہ ہے، سب سے پہلے آپ کے لیے میں اس کلام کو بولنا چاہتا ہوں جو اس سال کے شروع میں خدا نے مجھے دیا۔ مجھے اس سال کی کلوزنگ ہو رہی تھی، پچھلے سال کی، اور ایک خادم نے مجھے کال کی، اس کا خدا نے مجھے آپ کے لیے کلام دیا اور میں آپ تک ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک کو کم کیجیے۔ پھر اس کے بعد سال کے شروع میں، نئے سال کے دوسرے دن، پھر ایک خادم نے مجھے فون کیا، اس کا خدا نے مجھے آپ کے لیے خاص کلام دیا، ایک بات دی ہے، اور میرے اندر بوجھ تھا کہ میں آپ تک ڈیلیور کروں۔ اس نے مجھے وہ کال کی اور ڈیلیور کیا۔ پھر بیرون ملک سے مجھے کال آئی، ایک بہن بہت زبردست خادمہ ہے، 4 لوگوں نے مجھے مختلف ٹائم میں فون کیا، مختلف لوکیشن میں، مختلف ٹائم میں، مختلف جگہ سے، مگر ایک ہی کلام دیا۔ مجھے اس وقت اس کلام کی سمجھ نہیں آئی۔ پورے 1 مہینے کے بعد مجھے اس کلام کا پتہ چلا۔ میں جہاں بھی، جس کلیسیا میں بھی گیا ہوں، میں نے اس کلام کو ڈیلیور کیا ہے، اور وہ کلام ہے جو میرے لیے ہوا وہ آپ کے لیے بھی ہے۔ 91 زبور اس کی 10ویں آیت لکھا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ میں داخل نہ ہوگی۔ ہلیلویا، آمین۔ میرے پیچھے بولیے گا، مجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا میرے خیمہ میں داخل نہ ہوگی۔ آمین۔ خدا کے خادم کہہ رہے تھے، برے کا لہو جو صلیب پر بہایا گیا وہ ہماری ابدی خلاصی، ابدی معافی اور آسمان کی بادشاہی کا وارث ہونے کا وسیلہ ٹھہرا۔ اگر مصر کے اندر بکروں اور بچڑوں کا خون دروازوں اور کھڑکیوں کی چوکھٹوں پر لگانے سے موت کی آفت، وبا ان گھرانوں کو چھوڑ کر گزر جا سکتی ہے، تو برے کا لہو قیمتی اور انمول اور سب چیزوں سے اتم ہے۔ جب ہم اس لہو کو اپنے پر لیتے ہیں تو کوئی وبا ہمارے خیمہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو کرونا کیا چیز ہے؟ کچھ ہو سکتے ہیں؟ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جس جگہ سے میرا تعلق ہے، جس چرچ کا میں پاسٹر انچارج ہوں، میں پاکستان میں 90 چرچز ہیں، ان کو ہیڈ کر رہا ہوں۔ جس چرچ کا میں پاسٹر انچارج ہوں، ہیڈ آفس ہے، اور وہ راولپنڈی گارڈن کالج، لیاقت روڈ کے اوپر گارڈن کالج کا حصہ رہا ہے وہ جگہ۔ پاسٹر صاحب شاید اس کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ اس جگہ کا ایک بڑا رول ہے
कोच का पूरा नाम एंड्रयू गॉर्डन था, जो एक पाकिस्तान पंजाब का पहला मिशनरी था जिसका तल्लक प्रेस्बिटेरियन से था। और वो मिशनरी मिशन के तौर पर खित्ता पंजाब में आया और उस जगह पे कॉलेज तमीर हुआ उसके नाम से, मिस्टर एंड्रयू गॉर्डन के नाम से। एक दिन प्रेस्बिटेरियन सेशन का इजलास था और बहुत सारे मिशनरियों का यह ख्याल था कि हम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ तमीर करेंगे तो जो बच्चे हमारे पास स्टूडेंट होंगे वो पढ़ेंगे और हम उनको तालीम देंगे तो पूरे इस खित्ता जमीन के अंदर, बरसगीर पाक हिंद के अंदर हम मसीहत को यूं करके फैला लेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। 100 साल तक क्रिश्चियन मिशनरी, लीडर, मुबल्लिग, पास्टर, चरवाहे इस सवाल का जवाब देने में मसरूफ रहे कि यीशु खुदा का बेटा कैसे है। और उसने सोचा कि काफी वक्त गुजर गया, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। एक दिन सेशन का इजलास था, उस इजलास को उसने हेड करना था क्योंकि वो चीफ था। उसने रात को ख्वाब देखा और उसने जब वो ख्वाब देखा तो खुदा के पाक रूह ने उसको गाइड किया और एग्जैक्ट सेमिनरी के अंदर वो मैंने बुक पढ़ी है, पीपल मिशन के नाम से, वो पीपल मूवमेंट के नाम से वो बुक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। उसने जो ख्वाब देखा और खुदा के पाक रूह ने जो उसको हवाला दिया, जो आए मेरे साथ मिलकर उसको निकालिएगा। पहला कुरिन्थियों का पहला बाब और उसकी 26वीं आयत को हम पढ़ते हैं। ये ख्वाब, ये हवाला खुदा के पाक रूह ने मिस्टर एंड्रयू गॉर्डन को दिया। लिखा है, ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए। एग्जैक्टली लिखा कि पाक रूह ने उस बंदा को ये कलाम दिया जब सुबह सेशन का इजलास हुआ। उसने कहा, बस भाई इस जगह को छोड़ें, अपने जगह को छोड़ें और हम जिन लोगों पे फोकस कर रहे हैं अब हमें इनको छोड़कर ऐसी जगहों पर जाके खुदा के कलाम को शेयर करना है। क्योंकि बहुत सारे अक्लमंद, बहुत सारे फहम, बहुत सारे अमीर, बहुत सारे दानिशमंद, बहुत सारे पढ़े लिखे, बहुत सारे अमीर लोग, ऐसे लोग नहीं बुलाए गए। हमें निगाह करने की जरूरत है किन लोगों को खुदा ने बुलाया है। आगे लिखा है, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया ताकि सूरा आवरों को शर्मिंदा करे। और इसके अंदर एक लफ्ज मिलता है, और खुदा ने दुनिया के कमीनों को चुन लिया। बेवजूद, हकीर, निकम्मे कमीनों। मैं समझता था, मैं इसमें गौर कर रहा था, मैंने कहा दुनिया में 2 तरह के कमीने होते हैं। एक आम बंदा जिसको कहते हैं बड़ा कमीना है, दूसरा कहते हैं अब परले दर्जे का दुनिया का कमीना। इसका मतलब है उसने दुनिया के रद्द किए हुओं को चुन लिया। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के यानी कि उनको जो शाबाश, जो ईमान है। तो हम क्या हैं जी? हम क्या हैं? अभी हमने पढ़ा है, जितनों ने उससे कबूल किया खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। कितनों ने यीशु को कबूल किया है? आमीन। आप क्या हैं?
فرزند ہیں, بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اور آسمان کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. آمین. کرونا وائرس آسمان کی بادشاہی سے داخل ہو سکتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ خدا کا مقدس ہے, روح القدس کی ہیکل ہے, گھر ہے. میرے عزیزو, دو لوگوں پر ہم غور کریں گے. دو لوگ بلائے گئے, ہم ان میں سے بلائے گئے ہیں. ہم فرزند کہلاتے اور فرزند ہیں. اور میں اس بات پہ غور کر رہا تھا, بہت ساری چرچز کے اندر, بہت ساری کلیسیا میں, بہت سارے لوگوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. یہ کیسا رشتہ ہے؟ بہت سارے آپ ہمارے درمیان موجود ہیں, ماں باپ جن کے بچے ہوں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے ناراض ہو جائیں, آپ سے بات نہ کریں ماں باپ سے, تو آپ بھی کہیں چلو جی میں بھی نہیں نہ کرتا. ایسا تو نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی ناراض ہو جائے ماں باپ سے, اگر وہ نہ بولے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ خود بولنا شروع کر دیتے ہیں, خود بلا لیتے ہیں. تو پھر ہمارا کیسا ریلیشن ہے, کیسا رشتہ ہے اس آسمانی باپ کے ساتھ؟ ہفتے گزر جاتے ہیں, مہینے گزر جاتے ہیں, سال گزر جاتے ہیں, کئی سو سال گزر جاتے ہیں, اور باپ سے بات ہی نہیں ہوتی. غور کیجئے, باپ سے بات ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ کوئی ناراضگی چل رہی ہے. اسی طرح ایک آدمی تھا, ایک دن وہ پہاڑ پر چلا گیا. اس نے پہاڑ پر پہنچ کر جیسے پہنچا, طوفان آ گیا, اندھیرا چھا گیا, سخت ترین طوفان میں پھنس گیا. دعا کرنا شروع ہوا, اور ایسا طوفان آیا زبردست قسم کا کہ وہ پہاڑ سے گرا اور گرتے ہوئے ایک درخت کے ساتھ لٹک گیا. اس نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس درخت کو پکڑ لیا اور کہنے لگا, خدا مجھے بچا, دیکھ میں تیرا بندہ ہوں, میں دعا کرتا ہوں, میں تیرے ساتھ چلتا ہوں, میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو تجھے پسند ہے, مجھے بچا, آج میں مشکل میں ہوں. خدا نے کہا اس درخت کو چھوڑ دے. اس نے نہیں چھوڑا. پھر اس نے کہا خدا مجھے بچا. خدا نے کہا اس درخت کو چھوڑ دے. اس نے نہیں چھوڑا. پھر تیسری بار بھی کہا, اس نے نہیں چھوڑا. مر گیا لٹک کر درخت کے ساتھ. کبھی ہم اپنی طاقت پر, اپنے زور بازو پر, اپنی چیزوں پر, اپنی انا پر انحصار کرتے ہیں, نہیں چھوڑتے, اور اسی انا میں, اسی میں مر جاتے ہیں. صبح انویسٹیگیشن والے آئے, انہوں نے انویسٹیگیشن کی, اور جب ساری چیزوں کا مطالعہ کیا اور دیکھا, اور اس آدمی کا اور زمین کا جو فاصلہ تھا, 1 فٹ کا فاصلہ تھا, اور 1 فٹ کی زمین کی دوری پر وہ انسان لٹک کر مر گیا, اور خدا کی آواز کو ریکوگنائز نہیں کیا. اس نے خدا کی آواز کو نہیں سنا. خدا چاہتا کیا تھا, خدا کہہ رہا تھا. کیوں خدا بات کر رہا تھا؟ دراصل اس کو پریکٹس نہیں تھی, اس کو سننے کا, ریکوگنائز کرنے کی پریکٹس نہیں تھی, پتہ نہیں تھا خدا بات کیسے کرتا ہے, خدا کی آواز کیسے ہوتی ہے. کتنے لوگ ہاتھی کو جانتے ہیں؟ سب لوگ. کتنے گھوڑے کو دیکھا ہوا ہے سب نے؟ کتنے لوگ مجھے جانتے ہیں؟ جانتے نہیں تو آپ سب نے دیکھا تو ہے مجھے. کتنے لوگ میرے باپ کو جانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. کہ وہ کیسا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے ملے نہیں, کبھی دیکھا نہیں, اس کے بارے میں سنا نہیں, اس کے بارے میں, اس کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. جتنوں نے اسے قبول کیا, اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. آپ اس کے فرزند ہیں تو پھر آپ کو اپنے باپ کا پتہ ہونا چاہیے, اور باپ کی مرضی کا بھی پتہ ہونا چاہیے. 2 لوگ بہت زبردست بلائے گئے ہیں. خروج اس کا 3 باب اور اس 4 آیت کو پڑھتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے, جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے, تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا, اے موسیٰ, اے
نے کہا میں حاضر ہوں. یہ فرسٹ ٹائم تھا 40 سالوں کے بعد، یہ پہلی دفعہ تھا، یہ پہلی بار تھا، یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ خدا نے موسیٰ سے بات کی. اور موسیٰ نے ایک دم خدا کی آواز کو ریکگنائز کر لیا، پہچان لیا. خدا نے یہ بات کب کی اس سے؟ پہلی بار 40 سالوں کے بعد پہلی بار خدا موسیٰ سے بات کر رہا ہے. کیوں؟ یہ دو لوگ بلائے گئے، ایک موسیٰ کو خدا نے بلایا اور دوسرا پترس کو خدا نے بلایا. اس سے پہلے کہ خدا موسیٰ سے بات کرتا، موسیٰ نے کیا کیا تھا کہ خدا کو مجبوراً موسیٰ سے بات کرنا پڑی. میرے عزیزو، اگر ہسٹری کو دیکھیں، کلام مقدس کو دیکھیں، تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ موسیٰ نے پہلا کام جو کیا، موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے انکار کر دیا. موسیٰ نے اس محل میں رہنے سے انکار کر دیا. موسیٰ نے سونے چاندی تانبے کے پہاڑوں کو کک آؤٹ کر دیا. مصر کے اندر سونے کے پہاڑ، تانبے چاندی کے پہاڑ، یہ سب کچھ اس نے مصر کی سلطنت کو، بادشاہت کو، آنے والے وقت کے بادشاہت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی. اس نے ساری چیزوں کو کک آؤٹ کر دیا، لات مار دی. اگر وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہوتا تو آنے والے وقت میں وہ مصر کا بادشاہ کہلاتا. وہ محل میں اگر وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا بن جاتا تو اس محل کے اندر خوبصورت لائف گزارتا جس طور سے پہلے اس نے گزاری تھی. اس نے شہزادوں کی طرح پرورش پائی. 40 سال میری عمر ابھی 40 سال کے قریب ہے. 40 سال نوکر چاکر سب کچھ اس کے آگے پیچھے تھا. اس کی آواز نکلتی ہوگی تو سب کچھ اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہوگا، مگر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اس نے ساری دولت، آزادی، سلطنت سب کو کک آؤٹ کر دیا. میرے عزیزو، جب میں آج سے 20 سال پہلے جب میں MIT کا اسٹوڈنٹ تھا، ماسٹر ان انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مڈ کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے خدا کو قبول کیا ایک خادم کے ذریعہ سے، اور میں نے خادموں کے ساتھ، پاسٹرز کے ساتھ اپنی فیلوشپ کو انکریز کیا، اور میں دعا کرنا شروع ہو گیا. اور میری امی کو پتہ چلا کہ میں تو پادری بنتا جا رہا. میری امی نے رونا شروع کر دیا. میری امی کہتی تھی، ایک دن لٹرلی وہ گاؤں میں رہتے تھے اور میں پنڈی میں رہتا تھا، تو مجھے ملنے کے لیے آئے تو میری امی نے مجھے گلے لگایا اور رونا شروع ہو گیا. ہائے پتر، اسی تے چالے سا تو کوئی بڑا سارا افسر بنتا، پر تو کہڑے پاسے تر پیا. میں نے اسٹڈی کمپلیٹ کی، اس کے بعد بینکنگ کی جاب کی. میں نے 11 سال بینک الفلاح میں اسسٹنٹ مینیجر جاب کی ہے. میں نے لاسٹ ایئر چھوڑی ہے. میرے عزیزو، میری امی کیوں مجھے آفیسر بنانا چاہتی تھی؟ اس کا ایک خواب تھا کہ میرا بیٹا ایک بڑا آفیسر بنے گا، اس کے پاس گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، اس کے نوکر چاکر ہوں گے، اس کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جیسا ہمارے ماں باپ کا، بھائیوں کا، بڑوں کا خیال اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ کے بہت سارے بیٹوں کا، ماں باپ کا یہ خیال ہوگا میرا پتر پائلٹ بنے گا. وہ پائلٹ میں بنے نہ بنے، جہاز بن جاتا ہے. میرا بیٹا آرمی میں ہوگا، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا. کیوں؟ کیونکہ انجینئر بنے گا، پیسہ کمائے گا، ہماری لائف اچھی ہوگی. ہم اپنی سوچوں کے اندر، اپنی دنیا کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنی نسل کے اندر اس دولت کے
کچھ چھوڑ کر بیابان میں چلا گیا. بھیڑ بکریاں چرانے والا بن گیا. میں نے ابھی بھی دیکھا گاؤں میں بھیڑ بکریاں چرانے والے تو 20 دن کپڑے بھی نہیں بدلتے, کئی دن نہاتے بھی نہیں ہیں. میں بہن عظما کے گھر میں, ان کے گھر میں جہاں بکری باندھتے تھے اس کمرے میں گیا, اتنی سمیل, جس چیز کو ہاتھ لگو آپ کے ہاتھوں سے بھی سمیل شروع ہو جاتی ہے. اس نے سب کچھ چھوڑ کر بیابان میں آ گیا. جب اس نے ساری چیزوں کو چھوڑا تو پھر خدا نے اس سے کلام کیا. موسیٰ تو موسیٰ نے کیا کہا؟ میں اس سے پہلے خدا نے کلام نہیں کیا تھا. جب تک ہم اپنی سوچوں کے, اپنے خیالوں کے محلوں میں, ان بڑی بڑی سوچوں میں, ان خیالات میں مبتلا رہیں گے, بیٹھے رہیں گے, تب تک ہم باپ کی آواز کو سن نہیں سکتے, ریکگنائز نہیں کر سکتے. اسی طور سے یہ آخری بات کر کے میں کلوز کروں گا, مجھے پتہ ہے ٹائم شارٹ ہے. اگر آپ کہیں گے تو سناؤں گا, کہیں گے تو سٹاپ ہو جاؤں گا. یسوع مسیح ناصری گنیسرت کی جھیل کے پاس پہنچے اور بھیڑ ان پر گری پڑتی تھی. اور یسوع مسیح ناصری نے اس جھیل کے کنارے دیکھا 2 کشتیاں کھڑی تھی. ان میں سے ایک کشتی شمعون پطرس کی تھی. اور یسوع مسیح ناصری بھیڑ سے مخاطب کلام سنا رہے ہیں اور بھیڑ ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور پطرس ایک سائڈ پر بیٹھ کر اپنی کشتی سے اتر کر اپنے جال صاف کر رہا تھا. تو کیا پطرس یسوع کی باتوں کو سن رہا تھا؟ جی نہیں. کیا وہ یسوع کو جانتا تھا؟ نہیں. اگر وہ یسوع کو جانتا ہوتا تو یقیناً جب یسوع کے ساتھ بھیڑ تھی تو وہ سارا کچھ چھوڑ کر بھاگ کر یسوع کے پاس جاتا. کوئی یسوع آ گیا, اس کو پتہ بھی نہیں تھا یسوع کون ہے, نہ وہ یسوع کے بارے میں جانتا تھا اور نہ ہی اس نے یسوع کی باتوں پر توجہ دی. وہ تو اپنے کام میں بزی تھا, اپنے جال میں بزی تھا, اپنے کام میں بزی تھا. آج بھی بہت سارے لوگ یسوع کے پاس موجود تو ہوتے ہیں مگر they don't recognize and understand the Jesus Christ. وہ یسوع کو جانتے نہیں ہوتے تو پاس ہی ہیں مگر نہیں جانتے. یسوع نے دیکھا کہ پطرس اپنے جال دھو رہا ہے. اس نے وہاں سے نکلا اور جو شمعون پطرس کی کشتی تھی اس میں جا کر بیٹھ گیا. تو پطرس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہماری گاڑی پیچھے باہر کھڑی ہے, اگر کوئی ادھر میں سے بندہ آئے اور آ کے دروازہ کھول کے اس میں بیٹھے, یا آپ کی کوئی گاڑی کھڑی ہو یا موٹر سائیکل کھڑا ہو, بندہ اس کو کک مار کے سٹارٹ کرے اور جائے یا بیٹھ جائے, تو آپ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے میں ہاں جی کرا گا, اوے چلو تیرے ادھر کون ہے, تیری کیویں ضرورت ہوئی میری گاڑی سے بہن دی. تو پطرس کو بھی یوں ہی کرنا چاہیے تھا. یسوع پطرس کی کشتی میں بیٹھ گیا تو پطرس کو کہنا چاہیے تھا, بھائی کون ہے تو, کتھوں آیا ہے؟ پہلے تو میری اجازت کے بغیر اس کشتی میں بیٹھ گیا ہے, تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ میں نے اپنی کشتی کو کنارے پہ لگایا ہے, میں نے سب کچھ کلوز کیا ہے, تیری جرت کیسے ہوئی تو کشتی میں بیٹھے؟ مگر پطرس کے پاس 2 آپشن تھے. یا تو وہ یسوع کو کک آؤٹ کر دیتا, اپنی کشتی سے نکال دیتا, یا پھر یسوع کو تسلیم کر لیتا. مگر پطرس نے کیا کیا؟ اس نے یسوع کو تسلیم کر لیا, اس نے اپنی کشتی میں اتار لیا. اس کے بعد یسوع نے اسے کہا کشتی کو کنارے سے ہٹا لے. پھر پطرس کے پاس 2 آپشن تھے. چاہے وہ تو یسوع سے کہتا, یسوع پہلے تو میری اجازت کے بغیر میری کشتی میں بیٹھا ہے, اور دوسرا تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کشتی کو
کنارے سے ہٹا لے. کیوں؟ اس کے پاس دو آپشن تھے. چاہے تو یسوع کو نیچے اتار دیتا یا پھر یسوع کی بات مان کر کشتی کو کنارے سے ہٹا لیتا. پھر یسوع نے کہا کشتی کو گہرے میں لے چل. پھر پترس کے پاس دو آپشن تھے. چاہے تو کہتا یسوع میں نے پہلے تیری بات کو مان لیا, تو کشتی میں آ کے بیٹھ گیا, کوئی بات نہیں. تو نے مجھے کہا کشتی کو کنارے سے ہٹا, میں نے ہٹا لیا, کوئی بات نہیں. اب تو مجھے کہہ رہا ہے گہرے میں لے چل. دیکھ یہ زیادتی ہے, اب میں نے تیری بات مانوں گا, اب میں واپس کنارے پر لگاؤں گا اور میں گھر جاؤں گا, کیونکہ میں ساری رات مچھلیاں پکڑتا رہا ہوں, میں تھکا ہوا ہوں, مجھے نیند آ رہی ہے, اس لیے مجھے تیری کوئی بات نہیں ماننی. جیسا اکثر اسی کرتے ہیں. آج چرچ کیوں نہیں آئی باجی جی؟ آج پادری صاحب میں مشین لانے سے پاری آج دوسری چرچ نہیں آئے, پرونے بڑے آ گئے سن. تو چاہے تو یہی کہتا, اس کے پاس دو آپشن تھے. یا تو وہ یسوع کو اتار دیتا یا پھر یسوع کی بات. اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ کرنا تو وہی چاہیے جو ہم کرتے ہیں کہ اپنے گھر جانا, آرام نہ سوندا, ریسٹ کرتا, پھر راتی آ جاتا مچھلیاں پکڑ. مگر اس نے ایسا نہیں کیا. پھر یسوع نے کہا, جب گہرے میں لے گیا, سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلا گیا, اس نے کہا اب جال کو ڈال دے. پھر پترس کے پاس دو آپشن تھے. اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں ماہی گیر کا بیٹا ہوں, اس لیے پادری صاحب تینوں کی پتہ ہے, سارا تے منو پتہ ہے. میں ماہی گیر کا بیٹا ہوں, میں ابوجدہ سے مچھلیاں پکڑ رہا ہوں, میں چھوٹے ہوتے سے یہ کام کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ مچھلیاں پکڑنے کا وقت ٹائم کون سا ہوتا ہے. رات کے پہر میں مچھلیاں پانی کے سمندر سے پانی کے اوپر کی سطح تک آ جاتی ہیں, اور دن کو جب سورج چمکتا ہے تو مچھلیاں نیچے گہرے میں چلی جاتی ہیں. اس لیے یہ ٹائم جال ڈالنے کا نہیں. اس لیے کہ یسوع تجھے نہیں پتا. اکثر تو ہم یہی کہتے ہیں یسوع مجھے نہیں پتا, پادری صاحب پیاروں کی پتہ ہے, میں ابوجدہ تو کام کر رہے. مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے یسوع کی بات کو مان لیا. پہلی بار تھی جب یسوع پترس سے مخاطب تھا اور پترس کو اس نے بلایا. پہلی بار تھی جب خدا نے موسیٰ کو بلایا. میرے بھائیوں, میری بہنوں, بیٹیوں, نوجوانوں, بچوں, میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ چکے ہو. کیسے؟ اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں, بلکہ برنے کے لہو کی قدرت کے وسیلہ سے تم اس شریر پر غالب آ چکے ہو. اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو, ہم میں سے کوئی بھی اس لائق نہ تھا, مجھ سمیت کوئی بھی اس لائق نہ تھا کہ میں اس جگہ پر کھڑا ہو کر خدا کی باتوں کو شیئر کرتا. آپ میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے. نہ آپ کے کام, نہ آپ, نہ آپ کے حالات, نہ آپ کے پاس آپ کا گھر بار, نہ آپ کی کوئی اور چیز. مگر وہ کہتا ہے اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو. اس نے دنیا کے بے وجود, حقیر, نکمے اور رد کیے ہوئے اور دنیا کے کمینوں کو چن لیا, تاکہ تمام دانش مندوں کو, تمام دولت مندوں کو, تمام عقل فہم رکھنے والوں کو شرمندہ کرے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کے بعد جب خدا نے موسیٰ سے بات کی, اس کے بعد موسیٰ کی زندگی تبدیل ہو گئی. جب یسوع نے پترس سے بات کی,
پطرس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ 7 الفاظ جنہوں نے پطرس کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ آئے میرے ساتھ مل کے نکالیے گا لوکا 5 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، شمع نے جواب دیا، جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی، کچھ نہیں پکڑا، ساری رات جاگتا رہا ہوں، میں نے محنت کی ہے، میں نے زور لگایا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی۔ مگر اس کے پاس آپشن تھا وہ انکار کا، جو دبے لفظوں میں کر بھی دیا، مگر یہ 7 الفاظ تھے جنہوں نے پطرس کی زندگی کو تبدیل کر دیا، اور وہ الفاظ یہ تھے، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ اس نے یسوع کے کہنے سے جال ڈال دیا اور پطرس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اس نے یسوع کے کہنے کو مان لیا، اس نے یسوع کی آواز کو پہچان لیا۔ لکھا اس کے بعد اس نے بہت بڑا جال مچھلیوں کا بھر کر نکالا، بلکہ اپنے شریکوں کو، ساتھیوں کو بلایا کہ اس کی مدد کرے۔ آخری بات، جب ایک بزنس مین، ایک کاروبار آدمی کثرت کا پروفٹ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اگر ایک کاروباری آدمی ہے، اس کی دکان ہے، پرچون کی دکان ہے، اور اس میں بہت سارا پروفٹ کما لیا ہے، تو اگلے سال کیا کرے گا وہ؟ اگلے سال وہ یہ کرے گا، ایک بڑی دکان بنا لے گا، کچھ نوکر چاکر رکھ لے گا، کچھ اور اپنا بزنس اسٹیبلش کر لے گا۔ تو پطرس نے جب اتنی مچھلیاں پکڑ لی جب کہ اس نے پوری زندگی میں نہیں پکڑی تھی، تو اب تو اس کو ایک کشتی اور بنانی چاہیے تھی، اور اس کو کچھ نوکر چاکر رکھنے چاہیے تھے، اور تاکہ وہ ان کا ماسٹر بن جاتا، وہ ان کا سردار بن جاتا، وہ ان کا انچارج بن جاتا، وہ بڑا کاروباری، بڑا بزنس مین بن جاتا۔ مگر ایسا نہیں، اس نے وہ ساری مچھلیاں، سب کچھ جو زندگی میں اس نے حاصل کرنے کا مقصد تھا وہ دیکھ لیا، تو سارا مچھلیوں کا جال اسی جگہ پر چھوڑ کر یسوع کے قدموں میں گر گیا۔ آئے بھی ہم بات کیجیے، اس نے یسوع کی آواز کو سن لیا، اس نے یسوع کو ریکگنائز کر لیا۔ اس نے، موسیٰ نے اپنے سارے محل پہاڑ چھوڑ دیے، پطرس نے سارا کاروبار چھوڑ دیا۔ آئے ہم سوچوں کے، خیالات کے محلوں سے اور کاروبار سے باہر نکلیں تاکہ ہم یسوع کی آواز پر ریکگنائز کر سکیں۔ ساری دنیا کورونا کی گیت گا رہی ہے، مگر ہم مرنے کے لیے نہیں، بیمار ہونے کے لیے نہیں، موت کی وبا سے نہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور خوشخبری کی منادی کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو، اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو، ہم کس طرح سے بلائے گئے ہیں؟ آئے سنیے اس کی آواز کو، یاد رکھیے گا، باپ ہر روز بات کرتا ہے، صبح سویرے بات کرتا ہے۔ داؤد کہتا ہے، شام صبح دوپہر ویلے تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، میں فریاداں گزارا۔ وہ ہر لمحے ہر وقت آپ سے بات کرتا ہے، مگر ہم اس کی آواز کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ آئیں، کلام کہتا ہے کہ خدا سوچوں اور خیال میں رہتا ہے،
अपनी सोचों को उसके ताबे कीजिएगा। उन पहाड़ों को, उन तांबे सोने चांदी के पहाड़ों और महलों को, उस बिजनेस कारोबार सोचों को दुनिया की जंजीरों से आजाद करें ताकि खुदा आपसे बात करे। आए उसकी शुक्रगुजारी करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। बाप, मैं इस गल्ला को, तेरे खादम, तेरे ममसू को, पास्टर खलील को, जो तेरा ममसू, तेरा चरवाहा, जिसको तूने बुलाया ताकि तेरी भेड़ों की गलाबानी करे, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मिलकर, मैं तेरे खादम के लिए, उसकी नस्ल के लिए, तेरे हुजूर से बरकत और सलामती को और तंदुरुस्ती को क्लेम करता हूं। तूने फरमाया मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और बरकत तेरी औलाद पर नाज़िल करूंगा। मैं इस गल्ला के लिए, मैं अपनी बेटियों, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों के लिए, तूने फरमाया जो सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उस इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब हो। जवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, तुम उस शरीर पर गालिब आ चुके हो बंदे के लहू की कुदरत के वसीला से। हम यीशु के नाम से खुदा मैं सारी कलीसिया को बर्रे के लहू में छुपाता हूं और बर्रे का लहू इन जिंदगियों पर, इनके घरानों पर, इनकी चौकों पर, इनके दरवाजों पर यीशु के नाम से लगाते हैं ताकि मौत की वबा, कोई बीमारी इनके खेमा में ना पहुंचे। हम यीशु के नाम से इनकी जिंदगी, इनके खानदानों, घरानों के लिए बरकत और सलामती को चाहते हैं। तेरा आसमान जो तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से खुला है, तेरे उस खुले आसमान से तेरी ओस नाजिल हो ताकि जमीन अपनी पैदावार दे और इनका हासिल कभी ज़ाया ना हो। इनके तेल और मैं पर बरकत को चाहते हैं, तेल की कुप्पी और आटे की मटकी पर बरकत को चाहते हैं। इनका गल्ला, इनका कटोती, इनका टोकरा मुबारक ठहरे, इनके छुपाए मुबारक ठहरे, इनकी नस्ल जमीन पर जोरावर ठहरे और मुबारक ठहरे। हर तरह के क्राइसिस, बीमारी के पहाड़, तंगदस्ती के पहाड़, सारे क्राइसिस, बेरोजगारी के पहाड़, बीमारी के पहाड़, लाचारी के पहाड़, यीशु मसीह नासरी के नाम से कम आउट। छोड़ इन जिंदगियों को यीशु के नाम से। We receive the power and the blessing of the Holy Spirit. यीशु मसीह नासरी के नाम से पाक रूह की कुदरत कसरत से इन जिंदगियों में काम करे ताकि बाप ये तेरी आवाज के सीमा ठहरे। आज सब सारी बातों का सारा जलाल खुदा बाप, बेटे और पाक रूह को देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन।